الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد 26ویں پارے میں سورۃ الاحقاف، سورہ محمد، سورۃ الفتح، سورۃ الحجرات اور سورہ قاف شامل ہیں۔ سورۃ الاحقاف 10ویں سال نبوت کے نازل ہوئی ہے، اور یہ 10واں سال وہ سال تھا جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشکل ترین سال تھا۔ تمام قبائل نے آپ لوگوں کے ساتھ بائیکاٹ کیا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں محصور تھے، اور یہ تقریباً 3 سال تک یہ مقاطعہ ان کا چلتا رہا، حتیٰ کہ کسی سے لین دین کرنے کی اجازت نہیں تھی، اور صورتحال یہاں تک آ گئی کہ اہل اسلام کو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے اصحاب کو پتے کھانے کی نوبت بھی آ گئی۔ سال بعد باہر نکلنے کی اجازت تھی جب حج کا موسم ہوتا، لیکن اس وقت بھی اگر کہیں خریداری کرتے نظر آ جائیں تو کافر لوگ، خصوصاً ابو لہب اور دیگر لوگ، یہ ان چیزوں کو مہنگے داموں خرید دیتے تھے تاکہ یہ نہ خرید سکیں۔ المختصر یہ ان کا جو محاصرہ تھا وہ ختم ہوا۔ کچھ ہی دیر بعد آپ کے چچا ابو طالب، جو آپ کے لیے مشرکوں کے سامنے ایک ڈھال کی حیثیت رکھتے تھے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور کچھ ہی دیر بعد امی جان خدیجہ رضی اللہ عنہا، جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین ایمان کی ساتھی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل حالات میں تسلی دینے والی، دلاسا دینے والی، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ سال اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زیادہ پریشان کن تھا۔ اس کے متعلق ہمارے ہاں معروف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عام الحزن قرار دیا، غم کا سال قرار دیا۔ یہ بات غلط ہے، ایسا کہیں نہیں صحیح حدیث میں یا کسی آیت مبارکہ میں موجود نہیں ہے۔ ہاں مورخین نے، اہل سیر نے لکھا ہے، لیکن یہ بات لکھنی بھی نہیں چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی غمی کا، کسی خوشی کا، کسی سال کے ساتھ، کسی مہینے کے ساتھ، کسی دن کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے یہ عقیدہ بھی سمجھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں اگر ملک میں کوئی ایسا دن ہو کہ اس دن اگر کوئی بہت بڑی پریشانی آ جائے، قیامت ٹوٹ پڑے، تو لوگ کیا کہتے ہیں، یہ بلیک ڈے ہے، یوم سیاح کے طور پر ہم اس کو منائیں گے۔ یہ غلط بات ہے۔ دن اللہ رب العزت کے ہیں۔ اگر کسی دن میں کسی انسان کے ساتھ کوئی برا ہوا ہو، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس دن کو آپ برا کہہ دیں، اس سال کو، اس مہینے کو آپ برا کہہ دیں۔ بہرحال اس کی جو راسخین علماء ہیں، متقنین علماء، وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اس میں ایک طرف تو کافر لوگ عقیدہ توحید کو نہیں مانتے تھے، اس کے متعلق اللہ رب العزت نے بات کو واضح کر دیا کہ اگر تمہارے وڈیرے لوگ توحید کو نہیں مانتے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ توحید کی دعوت اصلا کوئی دعوت ہے ہی نہیں۔ اور دوسری طرف جزا سزا کے منکر تھے، یہ لوگ قیامت کے منکر تھے۔ تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنی تخلیقات کا یہاں پہ تذکرہ کیا۔ آسمان و زمین جیسی بڑی بڑی مخلوقات ہیں اللہ رب العزت کی، ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض، میں نے تو آسمان بنایا نا، میں نے تو زمین بنائی جس کے اندر تم رہتے ہو، میرے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو مجھے دکھاؤ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے اور ان کا کیا حصہ ہے اس کے اندر۔ چلو آسمان سارے کو انہوں نے پیدا نہیں کیا تو میں نے ہے، لیکن اس آسمان کی تخلیق میں اپنا تھوڑا سا کردار ہی ادا کیا ہو، تھوڑا سا حصہ ہی ان کا ہو، یہ بھی دکھا دو۔ تو ظاہر ہے یہ ایسا سوال تھا اور ایسا الزامی جواب تھا جس کا آج تک مشرکین کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ قوم عاد کی تباہی کا اللہ رب العزت نے منظر بیان کیا کہ تم اپنے آپ کو بڑا مضبوط سمجھتے ہو، تم سب سے زیادہ مضبوط قوم اگر یہاں گزری ہے تو وہ قوم عاد تھی۔ جاؤ جا کر ان کا علاقہ دیکھو، کیسے اللہ رب العزت نے ان کو تباہ و برباد کیا، کیسے چیخ نے آ کر ان کو لیا، بلکہ ان پر کیسی وہ تیز ہوائیں چلی جس کے ساتھ وہ ایسے تھے جیسے دنیا میں رہنے والے نہیں تھے۔ دین پر استقامت اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں بیان کیا ہے کہ دین یہ نہیں ہے کہ آدمی کلمہ پڑھ لے اور اس کے بعد
شکر بے بہار گھومتا رہے، جہاں جو بات من میں آ جائے مان لے، جو نہ آئے چھوڑ دے، دین اس کا نام نہیں ہے۔ دین کتاب و سنت کا نام ہے۔ جو انسان اس کو اختیار کرتا ہے اسے لازم ہے کہ اس پر استقامت اختیار کرے، کسی شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنے دین سے وہ بیزار نہ ہو جائے۔ تبھی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو لوگ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر وہ استقامت اختیار کرتے ہیں، اس کا اجر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر پھر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، بلکہ بغیر کسی خوف و خطر کے، بغیر کسی ملال کے ایسے انسان جنت میں داخل ہوں گے۔ اسی طرح جن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اس کا یہاں پہ تذکرہ ہے۔ ایک بازار لگتا تھا، منڈی لگتی تھی، جسے سوق اوکاز کہا جاتا تھا۔ اوکاز کا میلہ یہ عرب میں معروف تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو اس میں قرآن پاک کی آپ نے جو تلاوت کی، تو جنوں کا ایک گروہ وہاں سے گزر رہا تھا، وہ وہاں ٹھہرے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قرات قرآن پاک کی وہ سنی، اور اس کا ان کے دلوں پر بڑا گہرا اثر ہوا۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس دعوت کو قبول کیا، بلکہ واپس جا کر اپنے جو دیگر جن حضرات تھے ان تک جا کر اس بات کا اظہار کیا کہ وہ جو پہلے موسیٰ علیہ السلام پر ایک قانون اترا تھا نا، ناموس اترا تھا، وہ ابھی دوبارہ اترا ہے، اور ایک اور نبی آیا ہے جس پر ویسے کی وہی اللہ رب العزت نے نازل کی ہے۔ المختصر یہ کہ مسلمان ہوئے اور اپنے ساتھیوں کو بھی جا کر اسلام کی دعوت پیش کی۔ یہ واقعہ یہاں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، کفار مکہ کو تنبیہ کرنا ہے کہ تم محض ہٹ درمی کی وجہ سے اس اسلام کو قبول نہیں کر رہے، جبکہ جنوں کی جماعت جن کے اندر حسد نہیں ہے وہ اتنے مضبوط لوگ ہیں، تم سے زیادہ ان کے پاس اختیارات موجود ہیں، اس کے باوجود انہوں نے جیسے قرآن کو سنا، اس قرآن کی حلاوت کو، اس کی مٹھاس کو انہوں نے اپنے دلوں میں محسوس کیا اور فوری طور پر دیندار بن گئے۔ اسی کے ساتھ اللہ رب العزت نے اہل ایمان ان کا تذکرہ کیا کہ یہ اپنے والدین کے ہر درجہ فرما بردار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کے بعد انسان پر جو احسانات ہیں وہ اس کے ماں باپ کے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا ہوتا ہے اور ماں باپ اس انسان کی دنیا میں آنے کا ایک ذریعہ بنتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں، جس طرح ہم نے پہلے پڑھا سورہ بنی اسرائیل میں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بیان کیا اور اس کے بعد والدین کا حق بیان کیا کہ والدین کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو۔ تو اہل ایمان کا یہ شیبہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو ناراض نہیں کیا کرتے، بلکہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پیغمبر علیہ السلام کے لیے چونکہ بڑا کٹھن مرحلہ تھا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، جس طرح آپ سے پہلے بڑے ہمت والے، بڑے حوصلے والے انبیاء نے صبر شکر کیا، آپ بھی اس طرح صبر کریں کیونکہ اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کے مبارک نام پر اس سورہ مبارکہ کا نام ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے اہل اسلام کو بالآخر قتال کی، جنگ لڑنے کی اجازت دے دی، جس سے پہلے مکہ میں جنگ لڑنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کا اصل مقصد خون ریزی نہیں ہے، اسلام کا اصل مقصد خون خاری نہیں ہے اور قتل و غارت نہیں ہے، بلکہ اسلام کا مقصد کیا ہے؟ اعلاء کلمت اللہ، کہ اللہ کی بات اوپر ہو جائے، بقیہ سارے لوگوں کی بات نیچ ہو جائے، ہیچ ہو جائے، اور اللہ رب العزت کی بات سب سے اوپر آ جائے۔ اسی بات کو منانے کے لیے یہ اللہ رب العزت نے جب بہت زیادہ اہل اسلام پر ظلم و ستم ہوا تو بالآخر اللہ تعالیٰ نے جہاد کی اجازت دے دی اور کہا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب کافروں کو ملو تو ان کی گردنیں مارو، حتیٰ کہ انہیں خون کے اندر آپ ان کو لے کر آؤ اور اس کے بعد ان کو قتل کرنے کے ساتھ ساتھ قید بھی کرو۔ تو اس کا مظہر جنگ بدر کی صورت میں واضح ہوا۔ جنگ بدر میں سب سے پہلی جو صف تھی کافروں کی، وہ تقریباً ساری کی ساری مسلمانوں کے ہاتھوں وہ ساری قتل ہو چکی تھی، اور جو دوسری صف تھی ان کی جنگ میں، وہ تقریباً ساری کی ساری صف وہ قید ہو چکی تھی۔ اللہ رب العزت نے قیدیوں کے پھر یہاں کچھ اصول بھی بتائے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے یہ تذکرہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثابت کر دے گا۔
تو معلوم ہوا جہاد جیسے عظیم میدان میں اور اتنا بڑا عمل ہے، وہاں بھی اللہ رب العزت کے دین کی نصرت اور تائید ضروری ہے، تو عام حالات میں کتنی زیادہ ضروری ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا یہاں پہ تذکرہ کیا، کیونکہ جہاد کرنے والوں میں کچھ شہید بھی ہوئے، تو اللہ رب العزت نے جنت کا تذکرہ کیا کہ اس میں بڑی خوبصورت نہریں موجود ہیں۔ کہا کچھ نہریں ایسی ہیں جو پانی کی ہیں اور پانی کا ذائقہ خراب نہیں ہوگا، کچھ نہریں ایسی ہیں جو خالص دودھ کے ساتھ ہیں اور اس کا ذائقہ بھی برباد نہیں ہوگا، کچھ نہریں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خالص شراب کی ہوگی، اور کچھ نہریں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ شہد کی ہوگی۔ ان میں کوئی نہر بھی، کوئی مشروب ایسا نہیں جو خراب ہو، بلکہ پینے والوں کے لیے نہایت موزوں ہوگا جو اس کو وہ پیئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ رب العزت نے ذکر کیا، یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے عملوں کو برباد نہ کرو۔ عملوں کو برباد نہ کرو کہ یہاں دو مطلب ہیں، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، فرما برداری نہیں کرتا، اس کے علاوہ وہ بڑیاں نیکیاں کرتا رہتا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں اس کا یہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح جو انسان اللہ اور اس کے رسول کے منع کردہ کاموں سے رکتا نہیں، باز نہیں آتا، قتل و غارت، چوری، زنا، ڈاکہ، فریب، سارا کچھ کرتا ہے، تو ایسا انسان بھی اپنی نیکیاں آہستہ آہستہ برباد کر دیتا ہے۔ کیونکہ مدینہ میں ابھی نئے نئے اہل اسلام آئے تھے، یہاں ضرورت تھی مال و دولت والے لوگ مال خرچ کریں تاکہ جو غریب اور نادار لوگ ہیں وہ بھی اچھی زندگی بسر کر سکیں، اس لیے اللہ رب العزت نے انفاق فی سبیل اللہ کا یہاں پہ حکم دیا، اور ساتھ کہا وَمِنْكُم مَن يَبْخَلْ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، جو کوئی بخل کرے گا، مال خرچ نہیں کرے گا، تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، جو اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کرے گا تو وہ اپنا ہی فائدہ کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورۃ الفتح ہے، 6 ہجری کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مبارک خواب دیکھا کہ ہم لوگ عمرہ ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کو عملی جامہ پہناتے ہوئے آپ مدینہ سے تقریباً 1400 صحابہ کرام کے ساتھ نکلے۔ آپ جب وہاں پہنچے، ابھی مکہ میں داخل نہیں ہوئے تھے، تو رکاوٹ آ گئی، انہوں نے روکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ عنہ کو معاہدے کے لیے بھیجا، عثمان رضی اللہ عنہ کو واپس آنے میں تاخیر ہو گئی، یہ افواہ پھیل گئی کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ پیغمبر علیہ السلام کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا کہ ان کا ایک جانثار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہایت قریبی صحابی اس کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہاں سے ایک مسلمان کی عزت کا بھی آپ اندازہ کیجئے، پیغمبر علیہ السلام نے وہاں تمام صحابہ سے بیعت لی اور کہا ہم اپنے بھائی کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے رخصت نہیں ہوں گے، اگر انہوں نے ہماری ایک جان لی ہے تو ہم سارے مل کر اپنے اس ایک بھائی کی خون کا جو بدلہ ہے وہ لے کر جائیں گے۔ آج کتنے ایسے اہل اسلام ہیں جن کا خون کیا گیا، اور کتنے ایسے مسلمان ہیں لاتعداد جن کے گھروں کو مسمار کیا گیا، جن کی مساجد کو شہید کیا گیا، جن کی بستی ہوئی ساری بستی کو اجاڑ دیا گیا، لیکن ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، اربوں کی تعداد میں یہ مسلمان اس دنیا میں رہ رہے ہیں، اور مجال ہے کہ کوئی ایک ملک بھی وہ وہاں پہنچا ہو غزہ اور فلسطین کی مدد کے لیے، اپنے ایک نہیں ہزاروں مسلمانوں کی بات پر اس نے لبیک کا کہا ہو۔ یہیں سے ہم اپنا مسلمانوں کا اندازہ لگا لیں کہ ہمارے اندر اسلام کتنا موجود ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کا مبارک اسوہ کیا تھا۔ حالانکہ عثمان رضی اللہ عنہ شہید نہیں کیے گئے تھے، یہ صرف افواہ تھی، اس کے باوجود آپ نے تمام صحابہ کرام کے ہاتھ پر بیعت کی، اور بلکہ اپنا ہاتھ پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ یہ بہت بڑے شرف کی بات تھی عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے کہ پیغمبر علیہ السلام نے اپنا مبارک ہاتھ اس کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ جب تمام صحابہ نے بیعت کر لی، اللہ رب العزت کو یہ بیعت بہت پسند آئی، اور اسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے کہ خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ بیعت کی گئی تھی، وگرنہ کئی لوگ ایسے تھے جن کا عثمان کے ساتھ کوئی رشتہ ناتا تو نہیں تھا، رشتہ ناتا صرف اسلام کا رشتہ ناتا تھا، اس کے باوجود انہوں نے اپنے بھائی کے لیے ایک بیعت کی جو ہمارے لیے اس وقت خاص ان موجودہ دور میں ایک بہت بڑا سبق لیے ہوئے ہے۔ اس کے ساتھ ہی
ان کی طرف سے ایک آدمی آیا کافروں کی طرف سے، المختصر یہ ایک معاہدہ ہوا کہ اس سال آپ عمرہ نہیں کر سکیں گے، ابھی واپس جائیں، اور ایک معاہدہ لکھا گیا اور طے یہ پایا کہ آپ آئندہ سال آ کر عمرہ کر سکیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جس طرح سورۃ مبارکہ کا نام ہی سورۃ فتح ہے، یہ فتح اور نصرت اللہ رب العزت نے اہل اسلام کو دے دی تھی، عطا کر دی تھی۔ یہ فتح کا نتیجہ ہی تھا، یہ صلح کا نتیجہ ہی تھا کہ کفار آپس میں انہوں نے کوئی بدعہد شکنی کر دی، جس وجہ سے وہ معاہدہ ٹوٹ گیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے آئندہ آنے کی بجائے مکہ پر چڑھائی کی اور اس کو فتح کر لیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں آ کر جو اپنے خواب کی تعبیر تھی اس کو پورا کیا، اور تمام صحابہ کرام نے یہاں آ کر عمرہ کیا۔ تو بعض لوگ یہ باتیں کرتے تھے کہ پیغمبر کا خواب اگر پیغمبر سچے تھا تو یہ خواب پورا کیوں نہ ہوا؟ تو یہ بات آج بھی آپ جانتے ہیں، پہلے بھی یہ بات بیان ہو چکی کہ جو خواب ہے اس کی تعبیر اس کے لیے ضروری نہیں کہ فوری طور پر ہو جائے۔ تعبیر میں، خواب کی تعبیر میں بس اوقات کئی سال لگ سکتے ہیں۔ ہم یوسف علیہ السلام کا خواب ہی دیکھ لیں، انہوں نے بچپن میں خواب دیکھا تھا کہ میں نے سورج، چاند اور ستاروں کو دیکھا کہ وہ سجدہ کر رہے ہیں، لیکن خواب پورا کب ہوا؟ کئی سال بعد جا کر جب ان کو کنویں میں ڈالا گیا، بڑی تکالیف، سارا کچھ ان کو برداشت کرنا پڑا، بالآخر ایک وقت آیا کہ ان کا وہ خواب پورا ہوا، ماں باپ اور سارے وہ بھائی جو تھے سجدے میں ان کے سامنے پڑے تھے۔ تو خواب کی تعبیر میں وقت لگ سکتا ہے، تو یہاں بھی اگر کچھ وقت لگ گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیغمبر کا خواب رائے گیا، بلکہ وہ خواب اللہ رب العزت نے اس کو پورا کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صفات ذکر کی ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اصحاب ہیں، ان کی دو صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ پہلا وصف کیا ہے کہ اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت دل ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں نہایت رحم دل ہیں۔ تو یہ اہل اسلام کے لیے یہاں ایک سبق ہے کہ ہمارے اندر جتنی طاقت ہے، جتنی قوت ہے، جتنی سختی ہے، جتنی ہم جنگ لڑ سکتے ہیں، یہ جتنے اللہ تعالیٰ نے انسان کو گن عطا کیے ہیں، اس کو اللہ رب العزت نے صلاحیتیں دی ہیں، یہ ساری صلاحیتیں مسلمانوں کے خلاف صرف نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ایک انسان کا نشانہ مضبوط ہے، وہ ویپن کا استعمال اچھا کر سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چور چوراہوں میں کھڑا ہو کر مسلمانوں کو لوٹنا شروع کر دے۔ اسے چاہیے اپنے اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ ہنر کو کافروں پر آزمائے۔ اور اسی طرح جو رحمت کا مادہ، رحم دلی کا مادہ اللہ رب العزت نے دیا ہے، خام خواہ مشرکین کے لیے، اہل بدع کے لیے، کافروں کے لیے یہ نرم رویہ اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل اسلام کے لیے ساری نرمیاں ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اگلے سورۃ الحجرات ہے، چونکہ جنگ ختم ہو چکی اور اس کے بعد دوبارہ اہل اسلام آپس میں رہ رہے تھے۔ سورۃ الحجرات میں اللہ رب العزت نے معاشرتی اصول بیان کیے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہاں یہ فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو اور اللہ تعالیٰ کا تقوی، خوف یہ اختیار کرو۔ تو یہ بتایا یہاں یہ گیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہو، کوشش کر کے انسان کو وہ کرنی چاہیے، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی جو آدمی افواہیں پھیلاتے ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اہل ایمان ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی خبر لے کر آئے تو اس کی خوب تحقیق کر لیا کرو، بغیر تحقیق کے کسی کام کو نہ کیا کرو۔ اہل اسلام کے لیے ایک مسلمہ اصول ہے، یہاں دو باتیں ہم سمجھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، کوئی مسلمان ادھر ادھر کی بات سن کر آگے بیان نہ کرے جب تک وہ مکمل محقق بات نہ ہو جائے۔ پیغمبر علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع او كما قال، کسی بندے کا جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات آگے کر دے۔ تو ایک سبق تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے نہیں کر دینی چاہیے۔ دوسرا یہاں سبق یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی ایسی بات کر دی تو فوری طور پر اس پر جو آگے ریئیکشن ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے بھی چاہیے کہ سب سے پہلے تحقیق کرے، اگر وہ معاملہ ویسا ہے تو پھر اس کے مطابق غور و خوض کرے، ورنہ اس کو اپنے دل سے نکال دے۔ مسلمان آپس میں چونکہ بھائی بھائی ہیں، اور آپس میں چونکہ جو مسلمان بھائی رہتے ہیں، کہیں نہ کہیں جا کر کوئی نہ کوئی نوک جھونک اختلاف ہو جاتا ہے،
تو اللہ رب العزت نے فرمایا طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما، اگر دو مسلمانوں کے گروہ جماعتیں آپس میں لڑ پڑے تو تیسرے کو چاہیے کہ ان کی صلح کروا دے تاکہ وہ جو محبت اور جو یگانگت ہے وہ باقی رہے۔ جھگڑے کے اسباب، ایک ہے جھگڑے کے اسباب ہی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیے، اور فرمایا اہل ایمان لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا تمسخر نہ اڑائے، مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں وہ آپ سے زیادہ بہتر ہو۔ مزید صراحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی مرد کسی عورت کی، کوئی عورت کسی مرد کا تمسخر مذاق نہ اڑائے، کیونکہ تم نہیں جانتے اللہ رب العزت کے ہاں اچھا انسان کون ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ الٹے ناموں کے ساتھ، القابات کے ساتھ کسی کو مت پکارو، جو نام اس کا موجود ہے اسی نام کے ساتھ پکارو، خواہ مخواہ کسی کے ساتھ ناراضگی کے وقت الٹے نام لینا۔ اب دیکھیں ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھی جاتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس سے منع کر دیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ الٹے ناموں کے ساتھ نفرت بڑھتی ہے اور بالآخر لڑائی اور جھگڑے تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لڑائی اس کی طرف جانے والے جو اسباب ہیں انہی سے روک دیا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جو امتیازات ہیں قومی طور پر، نسلی طور پر، ان امتیازات کا خاتمہ کر دیا۔ کوئی ذات کسی دوسری ذات سے بہتر نہیں ہے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے کئی سال لوگوں کو علماء کو لگ گئے، لیکن آج تک ہماری حالت یہ ہے کہ جب کبھی لڑائی جھگڑا ہو سب سے پہلے لوگ ذات پر کام کرتے ہیں۔ اچھا فلانی ذات ہے تو بڑے نکمے لوگ ہو، بڑی نکمی اور گھٹیا ذات ہے، اور میں فلاں ہوتا ہوں، فلاں ذات کے ساتھ میرا تعلق ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط بات اور نہایت جہالت پر مبنی بات ہے۔ کچھ سال پہلے آپ دیکھیں ملک پاکستان میں بھی یہ ایک غلط فضا رائج ہو چکی تھی، خاص طور پر یہ جو قبائلی تعصب ہے، سندھی، بلوچی، پنجابی، پٹھان اور اس طرح کر کے ایک بہت عجیب فتنہ برپا تھا۔ اہل اسلام کی کوشش سے اللہ رب العزت نے اس فتنے کو الحمدللہ کافی حد تک خاک میں ملا دیا، اور دوبارہ سارے مسلمان جو پاکستان میں رہنے والے ہیں، جہاں وہ پاکستانی ہیں وہاں در حقیقت وہ مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ یہ فتنہ جہاں بھی سر اٹھائے ہم سب کی ذمہ داری ہے اس کے خاتمے کے لیے ہم اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ کوئی قوم کسی قوم سے افضل نہیں، اللہ رب العزت نے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بڑا واضح ہے۔ آپ نے فرمایا لا فضل لعربی، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، سرخ پر کسی طرح کی کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں برتری حاصل کس کو ہے؟ جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف موجود ہے۔ گویا جو آدمی جتنا متقی ہے وہ اتنا اللہ رب العزت کے زیادہ قریب۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بعض اہل اسلام ایسے تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور ایک طرح کا احسان جتلاتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ ہم مسلمان ہوئے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ایسا مت کہو، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا۔ یہ اعراب دیہاتوں سے اٹھ کر آگے ہیں اور کہنے لگے ہم پکے مومن بن گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں کہو ابھی تم مومن نہیں ہوئے، ابھی تو اسلام کا مزہ تم نے چکھا ہے، ابھی تو اسلام قبول تم نے کیا۔ تو اسلام پہلا درجہ ہے اور اس کے بعد کہیں جا کر ایمان کا درجہ آتا ہے۔ تو فوری طور پہ کلمہ پڑھ لینے کے ساتھ آدمی فوراً کہے کہ میں اب پکا مومن بن گیا ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ نیک اعمال میں جو جتنا آگے بڑھتا جائے گا اتنا اس کا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا۔ ہمارے ہاں یہ جو بات معروف ہے، خصوصاً جو ہمارے ہاں علماء طبقہ ہے، یہ بات آگے چونکہ عوام تک بھی ہے اس کی وضاحت ضروری ہے، ایمانی کا ایمان جبرائیل، میرا اور جبریل کا ایمان برابر، یہ بات سراسر غلط ہے۔ کہاں جبریل، کہاں ابو بکر صدیق، کہاں عمر بن خطاب؟ تو آپ ایک کلمہ پڑھ کے کہنا چاہیں کہ میرا اور علی مرتضیٰ کا، میرا اور عثمان بن عفان کا ایمان برابر ہو گیا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ ایمان جیسے جیسے نیکیاں ہوتی جائیں گی ویسے ویسے ایمان بڑھتا جاتا ہے۔ اگر کوئی پکا مومن آدمی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن آدمی اگر وہ زنا کر رہا ہو تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، اگر وہ چوری کر رہا ہو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، کیونکہ چوری کرنے کے ساتھ دیگر برائیوں کے ساتھ ایمان نکل جاتا ہے، اور دوبارہ جب انسان نیکیوں کی طرف آگے بڑھتا ہے تو پھر یہ ایمان دوبارہ آہستہ آہستہ کر کے لوٹتا ہے۔ اس لیے اہل اسلام کو، اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنا ایمان جو ہے اس کو بڑھانے کی، اس کے اندر زیادتی کی وہ فکر کرتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی آگے سورہ قاف ہے، یہ بڑی اہمیت کی حامل سورہ مبارکہ ہے، کیونکہ اس میں آخرت کے جو عقائد اور نظریات ہیں وہ اللہ رب العزت نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے
حارثہ بن نعمان جو ہے ان کی بیٹی بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ جمعہ میں سورہ قاف کی تلاوت کیا کرتے تھے اور میں آپ سے سورہ قاف کی تلاوت سنا کرتی تھی، حتیٰ کہ سنتے سنتے مجھے یہ زبانی یاد ہو گئی۔ اس کے اندر آخرت کا تذکرہ موجود ہے۔ جو لوگ انکار کرتے تھے وہ دوبارہ اٹھنے کا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کھیتی کی طرف دیکھ لو، کس طرح یہ مردہ زمین ہوتی ہے، اس کے اوپر پانی ہم برساتے ہیں، پھر یہ لہلہاتی ہے اور اس کے بعد دوبارہ بالکل ملیا میٹ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح تمہارا معاملہ ہے۔ مزید اللہ رب العزت نے آخرت کا انکار کرنے والوں کے لیے اور کئی یہاں پہ چیزیں بیان کی ہیں اور اپنے متعلق فرمایا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم لوگوں کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ رب العزت کہاں ہے کہاں نہیں ہے اس کے متعلق پہلے کافی حد تک بات ہو چکی ہے۔ ابھی مختصر بات جو میں کرنے والا وہ یہ ہے، ہمارے یہاں یہ بات معروف ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر ہے اور یہ بات مسلمانوں کا متفقہ الحمدللہ نظریہ ہے، کیونکہ قرآن پاک میں 4 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اب یہ بات سمجھ لینے کے بعد بعض لوگ یہاں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے تو عرش پر ہے لیکن سننے کے دیکھنے کے اعتبار سے ہم سب کے ساتھ ہیں۔ یہ بات ایک حد تک اس کو درست کہا جا سکتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اچھی بات کیا ہے کہ ہم یہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں عرش پر ہوں، سو وہ عرش پر ہی ہے، اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرما دی میں تمہارے ساتھ ہوں، تو اس کو بھی ویسے ہی ہم مانے جیسے پہلی آیات کو مانے۔ اللہ عرش پر ہے، ہاں عرش پر ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہاں ہمارے ساتھ ہے۔ اس کی آگے کیفیات کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ ایک مثال کے ساتھ ہم بات سمجھیں، سورج چاند اپنی جگہ پر ہوتا ہے، اس کے باوجود آپ سواری کرتے جائیں اور 20 25 30 100 کلومیٹر کا سفر بھی کر لیں، وہ چاند آپ کے ساتھ رہتا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ چاند میرے ساتھ ہے۔ تو چاند اگر اپنی جگہ پر ہوتے ہوئے بھی ہمارے ساتھ رہتا ہے تو اللہ رب العزت وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، چاند اللہ تعالیٰ کی ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ تعالیٰ کے لیے تو اس سے بڑی بڑی مثالیں ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی جگہ پر ہوتے ہوئے بھی سب کے ساتھ ہے، لہذا اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ سننے دیکھنے کے حساب سے ہمارے ساتھ ہے، ویسے ذات کے اعتبار سے اوپر ہے۔ اللہ رب العزت اوپر ہی ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، اور اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے۔ کچھ علماء نے اس کے ساتھ بھی بات سمجھائی ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کے اوپر اگر ایک دانا رکھتے ہیں تو وہ دانا آپ کے پاس ہے، آپ کے ساتھ ہے، آپ اپنی جگہ پر ہیں، دانا اپنی جگہ پر ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ساری مخلوقات کچھ حیثیت نہیں رکھتی، تو اللہ تعالیٰ اپنی جگہ پر ہونے کے ساتھ ساتھ بھی سب کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔